बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगी। बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, गुज़श्ता लेक्चर में हमने जो है शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से पढ़ा। आप खूबी जान गए कि हकूक़ और फ़राइज़ किन चीज़ों का नाम है, और हकूक़ की भी आगे इक़साम थी जो कि अखलाकी और कानूनी हकूक़ थे। मज़ीद आगे इनकी इक़साम आपने पढ़ ली। तो आज के लेक्चर में बेटा हम देखेंगे कि 1973 के आइन में शहरियों के हकूक़ जो है वो कौन कौन से शुमार किए गए। यानी जब मुल्क के लिए आइन साज़ी की जाती थी तो तब भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता था कि हकूक़ और फ़राइज़ को जो है वो मुतय्यन कर लिया जाए। तो देखते हैं कि 1973 के आइन में जो है बेटा शहरियों को कौन कौन से हकूक़ दिए गए। 1973 के आइन में ये बात जो है वो लिख दी गई यहाँ कि शहरियों को बेशुमार हकूक़ जो है वो दे दिए जाएँ, और हुकूमत जो है बुनियादी हकूक़ को सलब करने के लिए कानून नहीं बना सकती। शहरियों के हकूक़ दर्ज झेल थे। किसी शहरी को ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता, यानी बिला वजह ना तो उसे सज़ा दी जा सकती है, ना ही ज़दोक़ौक़ किया जा सकता है, ना ही उस पर कोई जुल्म और ज़्यादती की जा सकती है। नंबर 2, किसी शहरी को वजूहात बताए बगैर गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। यहाँ गिरफ़्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाए। नंबर 3, किसी शहरी को साबिक़ा जुर्म की सज़ा नहीं दी जा सकती। नंबर 4, किसी फ़र्द को एक ही जुर्म पर दोहरी सज़ाएँ नहीं दी जाती, यानी कि एक ही जुर्म करने पर 2 दफ़ा सज़ा नहीं हो सकती। नंबर 5, हर शहरी को पाकिस्तान में नक़्ल व हरकत पर मुकम्मल आज़ादी है। नंबर 6, हर शहरी को पुरअमन तौर पर इकट्ठे होने की भी आज़ादी हासिल है। नंबर 7, हर शहरी को अंजुमन या यूनियन बनाने का हक़ है। वही बात जैसे मैंने आपको पहले बताई कि एक जमात बना सकता है वो। नंबर 8, हर फ़र्द को तिजारत, कारोबार या कोई पेशा अपनाने की मुकम्मल इजाज़त है। नंबर 9, हर शहरी को तकरीर की आज़ादी है। हर शहरी को किसी मखसूस मज़हब के प्रचार का हक़ है। नंबर 11, हर शख्स को जायदाद ख़रीदने की मुकम्मल आज़ादी दी गई। नंबर 12 क्या है, किसी शहरी को जायदाद रखने के हक़ से महरूम नहीं किया गया, और तमाम शहरी बिला इम्तियाज़ व तफ़रीक़ मज़हब, रंग व नस्ल और जिन्स के कानून की नज़र में और बराबर हैं और माशरती तौर पर एक यकसा और एक जैसा मुकाम रखते हैं। उसके बाद हर शहरी को मुलाजमत में इम्तियाज़ ना बरतने की आज़ादी हासिल हो। हर शहरी को इसकी ज़बान और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल हो। बेटा ये वो तमाम जो है 15 हकूक़ थे जो 1973 के आइन में शहरियों के लिए फ़िक्स कर दिए गए। अब हम देखते हैं शहरियों के फ़राइज़ क्या क्या थे। हुकूमत ने तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी कि ये तमाम हकूक़ हैं जो कि हुकूमत शहरियों को प्रोवाइड करेगी। अब शहरियों का क्या फ़र्ज़ है कि वो अपनी ड्यूटी किस तरह से अदा करेंगे। शहरियों को जो हकूक़ दिए गए उनके बदले में उन पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं जिनको फ़राइज़ कहते हैं। आइए बेटा इन फ़राइज़ का जायज़ा ले लेते हैं। पहला फ़र्ज़ है वफ़ादारी। हर शहरी बेटा अपने मुल्क का वफ़ादार रहे, उसकी हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहे। नंबर 2 क्या है, कवानीन की पाबंदी। तमाम शहरी रियासत के कवानीन की पाबंदी करते हुए ज़िंदगी गुजारे और कानून शिकनी से बाज आ जाएँ, यानी जो कवानीन हुकूमत ने बना दिए हैं उनके लिए उनकी पाबंदी करेंगे और कानून को तोड़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। नंबर 3, टैक्सों की अदायगी। हर शहरी पे लाजिम है कि वो बर वक्त उसके ज़िम्मे जो टैक्स हैं उसको अदा करे और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे दे। नंबर 4, वोट का सही इस्तेमाल। इसका बेटा मतलब ये है कि जब वोटिंग का वक्त आए तो वो देख ले कौन सा नामज़द उम्मीदवार जो है वो बेहतरीन है और किसको उसने वोट देना है, यानी कि वोट का सही इस्तेमाल जो है हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। और ये भी ना करे कि वो अपने वोट को ज़ाया होने दे, ज़ाया भी नहीं करना, लेकिन ऐसा नुमाइंदा सिलेक्ट करना है जो उनके लिए जो है नेक्स्ट में कुछ अच्छा काम जो है वो कर सके। नंबर 5, खिदमत खल्क। हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वो आपकी खिदमत के कामों में हिस्सा ले ले। तालीम का हसूल। हर शहरी का फ़र्ज़ है कि ख़ुद भी तालीम हासिल करे, अपने बच्चों को भी तालीम दिलाए। नंबर 7, कौमी मुफाद। हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो ज़ाती मुफाद को कौमी मुफाद पर तरजीह दे। अब ये 7 ऐसे मुफादात हैं जो कि शहरियों के फ़राइज़ में शामिल हो जाते हैं। 1973 के आइन में शहरियों के फ़राइज़ जो हैं इसका जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा 1973 के आइन में शहरियों को चंद एक फ़राइज़ सौंपे गए जिन्हें वो हर हाल में पूरा करेंगे। ये कम व बेश ही फ़राइज़ है जिनका ऊपर तज़किरा किया गया, यानी कि ऊपर जो 7 हैं वो कम हैं। वो कह रहे हैं इसके अलावा भी कुछ फ़राइज़ हैं जिनको पूरा करना शहरियों के लिए लाजिम है, यानी मुल्क का वफ़ादार रहना,
قوانین کی پابندی، ٹیکسوں کی ادائیگی، ووٹ کا صحیح استعمال کے علاوہ بھی اور بہت سے ہیں۔ اگر پاکستان کا شہری ان فرائض کو پورا نہیں کرتا تو وہ ملک و قوم کا مجرم کہلاتا ہے اور معاشرے میں عزت کی نگاہ سے وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اب ظاہر ہے ایک شخص جو ہے وہ قانون توڑتا ہے تو اسے کیا کو سزا دی جائے گی، تو ایک مجرم کی جو ہے معاشرے میں جو عزت ہوتی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ان فرائض کو پورا کرنا ہر شہری کا اخلاقی و قانونی فرض ہے، کیونکہ ایک شہری کا حق دوسرے شہری کا فرض بن جاتا ہے، اسی طرح دوسرے کا حق پہلے کا فرض ہے۔ ہر معاشرے میں حقوق و فرائض میں توازن ہونا بیٹا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جہاں حقوق و فرائض میں توازن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ایک معاشرتی توازن بگڑ جائے گا، کیونکہ حقوق و فرائض لازم و ملزوم ہیں۔ جس معاشرے میں توازن قائم نہیں رہتا اس میں ظلم اور ناانصافی کا دورہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر شہری کو یہ چاہیے کہ وہ جہاں اپنے حقوق سے فائدہ حاصل کرتا ہے وہاں اپنے فرائض کو بھی خوش اسلوبی سے بخوبی انجام دے۔ اب انسانی حقوق، انسان کو کون کون سے حقوق ہیں جو ہمارا معاشرہ فراہم کرتا ہے یا ہمارا مذہب جن حقوق کی آزادی دیتا ہے۔ انسانی حقوق کا تصور بیٹا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ یہ باقاعدہ انسانی حقوق کا ایک چارٹر تھا جس نے انسانی بنیادی حقوق کی بنیاد رکھی۔ جدید دور میں بھی انسانی حقوق کو کافی اہمیت حاصل ہے بیٹا۔ ہر ملک جمہوریت کی طرف رواں دواں ہے اور دساتیر کو اپناتا ہے۔ فرانس کی تقلید کرتے ہوئے ہر ملک کے دستور میں بنیادی حقوق کا ایک باب، ایک چیپٹر جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بیٹا پاکستان نے جب 1956 کا پہلا دستور بنایا تو اس کو بنیادی طور پہ شامل کیا۔ اس کی منسوخی کے بعد جب 1962 میں دوسرا قانون بنایا تب بھی یہ بنیادی حقوق اس میں شامل کیے گئے۔ عوام کے مطالبے کے پیش نظر بیٹا دستور میں دوسری ترمیم کے ذریعے اس باب کو شامل کیا گیا۔ دستور 1973 قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور ہو گیا جس میں بنیادی حقوق کا باب شامل کیا گیا۔ لہٰذا انسانی بنیادی حقوق عموماً ملکی دساتیر کے عطا کردہ ہوتے ہیں، یعنی ملک کے قوانین میں انسانی بنیادی حقوق کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جس طرح حقوق و فرائض کو اہمیت حاصل ہے اسی طرح انسانی حقوق کی اہمیت سے کسی صورت میں انکار ممکن نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، انسانی بنیادی حقوق کسی کی بخشش نہیں ہوتے بلکہ ہر انسان اپنا پیدا ہوتے ہی ان حقوق کا دعوے دار ہوتا ہے، یعنی بنیادی طور پر ہر بچے کا، ہر شہری کا، ہر انسان کا حق ہے کہ اس کے زندہ رہنے دیا جائے، اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ نمبر 2 ہے انسانی بنیادی حقوق کی حیثیت ہماگیر ہوتی ہے، یعنی یہ بنیادی حقوق جو ہیں یہ لازمی پورے ہونے چاہیے، لازم و ملزوم ہوتے ہیں، ان کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہوتا۔ نمبر 3، انسانی بنیادی حقوق کو حکومت غصب نہیں کر سکتی۔ نمبر 4، انسانی بنیادی حقوق کا محافظ ملکی دستور ہے۔ نمبر 5، انسانی بنیادی حقوق کو قانونی حقوق سے بڑھ کر حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 6، بنیادی حقوق کا تحفظ ملکی عدالتیں کرتی ہیں۔ جی بیٹا یہ وہ تمام حقوق و مفادات تھے جن کا تصور جو ہے وہ ملکی قوانین میں عدالتیں کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس کو ہم ضرور دیکھیں گے چونکہ یہ انسانی حقوق کا بنیادی چارٹر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج فرمایا اور عرب کے تمام علاقوں میں اپنا پیغام بھجوا دیا۔ آپ نے اس لیے تمام مسلمانوں کو وہاں پہ دعوت دی کہ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک حج ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 ذی القعدہ 10 ہجری کو 1,40,000 جانثاروں کے ساتھ وہاں حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ 4 ذی الحجہ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچ گئے اور وہاں پر آپ نے تاریخ ساز جو ہے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے الفاظ بیٹا یوں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جبل الرحمت کے قریب کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میرے الفاظ غور سے سنو، کیونکہ یہ میں نہیں جانتا کہ اگلے سال میں آپ کے درمیان ہوں گا۔ یاد رکھیے آپ نے اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے جو آپ سے آپ کے کاموں کا حساب لے گا۔ اے لوگو آپ کو اپنی بیویوں پر حق حاصل ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، یقیناً وہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت میں ہے اور اللہ کے حکم سے آپ پر حلال بھی ہے۔ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ، وہی پہناؤ جو تم خود اپنے لیے کھانا اور پہننا پسند کرتے ہو۔ اگر وہ غلطی کر بیٹھیں تو آپ انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو تب انہیں آزاد کر دیں، ان کے ساتھ سختی سے پیش مت آئیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو میرے الفاظ سن لو اور یاد رکھو کہ تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جب تم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو گے تو بھائی اپنے بھائی کا مال مت لو جس کو خوشی سے دینا نہ چاہے۔ ناانصافی کرنے سے آپ کو روک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے دن میں 5 بار عبادت کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو،
اپنے مال پر زکوٰۃ دو اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ وہ لوگ جو آج موجود ہیں ان کو بتائیں جو آج موجود نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ خطبہ جو ہے بیٹا یہ انسانی بنیادی حقوق کا پرچار کر دیتا ہے۔ یہاں پہ نیکسٹ بیٹا ہم تھوڑا سا خلاصہ خطبہ کا جو ہے وہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کو جو ہے وہ ہمارے لیے لازمی قرار دے دیا وہ یہ ہے، نمبر 1 تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تمام کائنات کے خالق و مالک ہے۔ نمبر 2 تمام لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں، تمام انسان برابر اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت، مساوات اور بھائی چارے کا جو ہے ہمیں سبق دے دیا۔ نمبر 3 ہر فرد کی زندگی، جائیداد اور عزت دوسرے کے لیے مقدس ہے۔ نمبر 4 عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ بہت واضح ہیں، نرمی سے پیش آؤ، اور معاشرے میں عورت کو پہلی دفعہ حقوق دیا گیا، بلند درجہ عطا فرما دیا گیا، یعنی ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو اس کا صحیح مقام، منصب اور اس کا مرتبہ جو ہے وہ دے دیا۔ اور پھر اگلے 5واں نقطہ کیا فرمایا، اب خطبہ میں غلاموں کے حقوق کو بھی محفوظ کر دیا گیا اور کہا ان کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ پھر کہا کسی گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، یعنی گورا، کالا، عربی اور اجمی آپس میں برابر ہیں۔ ان تمام حقوق کو بیٹا اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خطبہ حجت الوداع عالمی انسانی حقوق کا ایک مکمل اور جامع چارٹر ہے، جس میں تمام انسانوں کو برابر کا حق دیا گیا ہے، ہر قسم کی اونچ نیچ ختم کر دی گئی ہے اور غلاموں کو مالک کے برابر حقوق دے دیے گئے ہیں۔ تو بیٹا آج کا لیکچر جو ہے ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ رہا، کیونکہ اس میں جو ہے نہ صرف ہم نے مختلف 1973 کے آئین کے تحت حقوق و مفادات اور حقوق اور فرائض پڑھے، بلکہ ہم نے جو ہے خطبہ حجت الوداع میں جو انسانی حقوق بیان کر دیے گئے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اس حوالے سے اس خطبے کا خلاصہ بھی ہم نے پڑھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بخوبی اس لیکچر کو سمجھ چکے ہوں گے بیٹا، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔